زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ سکون کی تمنا ہے تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش نکال دو۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نکھری صبح کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو، دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بے سکون دل کو کسی اور چیز کی نہیں بلکہ ذکر خدا کی ضرورت ہوتی ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لے گا۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے پھر رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ قرآن پاک دلوں کو سکون دینے والی کتاب ہے۔ عجیب سا ایک سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھ سے نکل آتے ہیں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ پاک کی ذات سے محبت اس قدر پرسکون ہوتی ہے کیونکہ نہ کوئی بے وفائی کا ڈر اور نہ جدائی کا خوف ہوتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کی گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اس علم کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جس کی بدولت ہمارے ذہن کو اطمینان اور دل کو سکون نہ ملے۔ صبر کسی چیز کو کھونے کے بعد مانگا جاتا ہے، ہمیشہ سکون مانگو۔ سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ کتنا سکون ملتا ہے اس جگہ پہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے ہم اسے ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔